آپ کا امتحان آپ کا امتحان بچوں آج ہے آپ کا امتحان چلو دیکھ کون دے گا جواب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. جی پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو آپ کے پروگرام آپ کے امتحان میں خوش آمدید، ویلکم کہتے ہیں. امتحان تو آپ نے بہت سے دیکھے ہوں گے، پر یہ امتحان ذرا کچھ مختلف ہے. اس میں نہ ہی کوئی جیتے گا اور نہ ہی کوئی ہارے گا، پر آپ کو اور مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اس میں کون کون سے ہیں سیگمنٹس اور کون ہیں ہمارے مہمان، یہ آپ کو بتائیں گے ہمارے کو ہوسٹ رمضان بھائی. تو میں رمضان اتاری کو دعوت دوں گا کہ تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے رمضان بھائی، ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. تو جی رمضان میں بتائیں ہمارے بچوں کو اور ناظرین کو کہ کون کون سے سیگمنٹس ہیں اور کون ہمارے آج ہیں مہمان. ہمارے ساتھ جو سیگمنٹس ہوں گے آج کے سلسلے میں وہ ہوں گے 5. صحیح ہے جی، ہمارا سب سے پہلا سیگمنٹ ہوگا ایک لفظ ایک خیال، جس میں ہم اپنے مہمانوں کو ایک لفظ دیں گے اور ان کے ذہن میں جو پہلا خیال رہے گا وہ ہمیں بتائیں گے. ٹھیک ہے. دوسرا سیگمنٹ ہوگا ایک کہانی، جس میں حامد بھائی ہمیں کہانی سنائیں گے اور میں پھر ان سے پوچھوں گا، مہمانوں سے پوچھوں گا کہ اس کہانی سے ہمیں کون کون سے سوالات آ سکتے ہیں انشاءاللہ. جی. اور تھرڈ سیگمنٹ ہوگا ہمارا قسمت آزمائے، جی. جس میں ہمارے مہمانوں کی آزمائی جائے گی قسمت. دیکھتے کتنی عظمت ہے. جی. اشعار چیلنج ہمارا 4 سیگمنٹ ہے، جس میں ہم ہمارے مہمانوں سے اشعار پوچھیں گے، وہ ہمیں جواب دیں گے. جی پیارے بچوں، آئیے اب دعوت دیتے ہیں ہمارے موجود مہمانوں کو. ہمارے رائٹ جانب ہے انعام بھائی جو نعت خواں ہیں، ہمارے لیفٹ جانب ہے ثاقب شاہ صاحب جو ہمارے مبلغ دعوت اسلامی ہیں. آئیے اب شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا سیگمنٹ، جس کا نام ہے ایک لفظ ایک خیال. آپ کا امتحان آپ کا امتحان. جی رمضان میں بتائیں ہمارے دیکھنے والے بچوں کو کہ اس میں ہوگا کیا اس سیگمنٹ میں. یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے ایک لفظ ایک خیال، اس میں ہم ہمارے مہمانوں کو دیں گے ایک لفظ اور انہوں نے اپنے ذہن میں جو خیال آتا ہے اس کے بارے میں تو وہ بتانا ہوگا. اور یہ ہوگا بھی ریپڈ فائر. ریپڈ فائر، جلدی 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 جلدی. ٹھیک ہے. ریڈی انعام بھائی؟ شروع کریں ہماری رائٹ جانب سے. جی انعام بھائی، سب سے پہلے آپ کی باری ہے. سب سے پہلا ورڈ ہے انعام بھائی آپ کے لیے کتاب. کتاب اللہ، یعنی جس کی تلاوت سے ڈھیروں ڈھیر ثواب کا خزانہ حاصل ہوتا ہے. کتاب آپ کی مراد قرآن مجید ہے؟ جی الحمدللہ. ماشاء اللہ. جی. جی دوسرا ورڈ ہے آم. عام پھلوں کا بادشاہ ہے. پھلوں کا بادشاہ ہے. جی دسترخوان. دسترخوان، من و سلوہ. ماشاء اللہ. اے سی. ٹھنڈک. ماشاء اللہ. ہیڈ فون. آواز کان میں یوز کرنے کا ایک آلہ. بالکل آپ نے ہیڈ فون کے مطلب بتا دیا کیا ہے. ویسے زیادہ ہیڈ فون یوز نہیں کرنا چاہیے، آپ کے کان میں پرابلم بھی ہو سکتی ہے. بالکل. جی. کھڑکی. ہوا. روڈ. روڈ سے میرے ذہن میں خیال آیا روڈ مدینہ. روڈ مدینہ. ماشاء اللہ. جی. پائے. مجھے پسند ہے. ٹھیک ہے چلے. سایہ. بادل. 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 بادل گرے ہوئے ہیں، بارش برس رہی ہے، لگتا ہے کیا سہانا میٹھے میٹھے مدینہ گھر. ماشاء اللہ. ٹھنڈا. شربت. ماشاء اللہ. چلے ٹھنڈا شربت کم پینا چاہیے تاکہ آپ کے گلے کو نقصان کم ہو. جی. اب بڑھیں گے ہمارے ثاقب شاہ صاحب کے ساتھ. جی ثاقب شاہ صاحب. جی خوشی. مدینہ شریف کی. جلد بازی. جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے. بالکل صحیح بات. ناراضگی. اپنے مسلمان سے نہیں ہونا چاہیے. انگوٹھا. انگوٹھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر چومنا چاہیے. ماشاء اللہ. صبر. صبر سے کام لینا چاہیے. بے وقوف. بے وقوفوں کی صحبت سے بچنا چاہیے. کیا بات کی آپ. یہ پتہ کیسے چلے کہ یہ شخص بیوقوف ہے؟ اس کی گفتگو سے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس نہج کا بندہ ہے، کس طرح کی گفتگو کر رہا ہے، کس زاویے کا، کس ذہن کا مالک ہے. اس کی گفتگو ہی ہمیں بتا دے گی کہ آیا کہ یہ بندہ اول فل بک رہا ہے یا سیدھی گفتگو کر رہا ہے. اس کی سوچ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اچھی سوچ والا شخص ہے یا بری سوچ والا شخص ہے. جی ہاں. آپ کو نمازوں کی طرف آپ کا دوست لے کے جاتا ہے یا آپ کو غلط کاموں کی طرف لے کے جاتا ہے. جی یقینی بات ہے کہ جو ہمارا دوست ہمیں نماز کی طرف لے کر جائے گا، قرآن پاک کی تلاوت کی طرف لے کر جائے گا، یہ اچھا دوست ہے، سمجھدار دوست ہے. اور جو ہمیں گناہوں کی طرف لے کر جائے معاذ اللہ، وہ یقینی بات ہے بیوقوف ہے جو ہمیں جہنم کے راستے کی طرف لے کر جائے.
مطلب وہ دوست ہی کیا جو آپ کو جہنم کی طرف لے کے ایسے جائے. ہی. دوست کے تو کام میں آتا ہے, ٹھیک ہے نا, پر وہی دوست اگر آپ کو جہنم میں لے جا رہا ہے تو ایسا دوست کا کیا فائدہ. ایسے دوستوں سے بچنا چاہیے جو آپ کو گناہوں کی طرف لے کے جائے. جی. صحیح ہے. جی. دادا. بزرگ. ذہین. ذہین کی صحبت اختیار کرنی چاہیے, ذہین افراد کے پاس بیٹھنا چاہیے. یہ آپ ذہین کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کا ذہن بھی کھلے. ذہین ہوگا, بالکل کھلے گا. جی. بزرگ. بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے. لیمو. لیمو کھٹا. کھٹا. وقت. بہترین استاد. بہترین استاد. کیسے؟ کہ وقت انسان کو سبق وہ سکھا دیتا ہے کہ جو بہترین استاد سبق سکھاتا ہے. یہ تو رمضان بھائی بڑوں کے ہمارے جو تھے انعام بھائی اور ثاقب شاہ صاحب, ان کے ورڈز مکمل ہوئے. شاہ صاحب نے کافی ریپڈ فائر دیا اور انعام بھائی نے بھی کوشش کی دینے کی, تو اب بچوں کی جانب بڑھتے ہیں. جی سب سے پہلے آپ کی عبید بھائی آپ کی طرف آتے ہیں. بسکٹ. میٹھا. آپ کو میٹھا بسکٹ پسند ہے؟ جی. دودھ. طاقت. طاقت. سائیکل. حادثہ. ورزش. آپ کو لگتا ہے ہاتھ سے سائیکل سے ہوئے ہیں, آپ کو ورزش نہیں آیا ذہن میں؟ ہوئے آپ کے ہاتھ سے سائیکل سے؟ اللہ حافظ. نہیں ہوئے؟ ہو جاتے ہیں. چلیں. چھوٹا بھائی. شفقت. شفقت. پڑھائی. ضروری ہے. ضروری ہے. جی. جی ہمارے حسان بھائی. اسکول. جانا چاہیے, بچے. اچھے لگتے ہیں, ہوم ورک. کرنا چاہیے. تو کرنے کے لیے دیتے ہیں نا, ٹائم پہ اور جلدی کر کے جانا چاہیے. جی. آملیٹ. ناشتے میں کھانا چاہیے. ڈانٹ. ڈانٹنا نہیں چاہیے. کیوں نہیں ڈانٹنا چاہیے؟ تو آپ ڈانٹیں گے نہیں بڑے ہمیں تو ہم کیسے مطلب سیکھیں گے کچھ؟ پیار سے سمجھائیں گے تو سیکھیں گے. چلیں دیکھ رہے ہیں آپ, بچوں کی ڈیمانڈ ہے کہ ان کو پیار سے سمجھایا جائے, پر جہاں ضرورت پڑے وہاں تھوڑا بہت ڈانٹ بھی دینا چاہیے. جی رمضان میں کیسا رہا آپ کا یہ پہلا سیگمنٹ؟ جی پہلا سیگمنٹ تو بہت اچھا رہا, مگر سید ثاقب شاہ صاحب اور ہمارے عبید بھائی نے تھوڑا ریپڈ فائر جواب دیا. آپ نے ماشاء اللہ اسپیڈ میں جواب دیا, ریپڈ فائر. جی تو پیارے بچوں, اس سیگمنٹ کا جو نتیجہ تھا وہ آدھا اس طرف چلے گیا اور آدھا اس طرف چلے گیا. ابھی ہمارے 4 سیگمنٹ اور باقی ہیں, اس میں ایک سیگمنٹ ہمارا قسمت آزمائے ہیں, تو اس میں دیکھیں گے کہ کیسی قسمت آزماتے ہیں. تو جی پیارے بچوں, اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے کہانی. آپ کا امتحان, آپ کا امتحان. جی تو کڈس مدی چینگ ناظرین, اور یہاں پہ جو مہمان موجود ہیں آپ سب کو حامد بھائی اب واقعہ سنائیں گے, اور اس واقعے کے بعد جو میں سوالات میں لے کے آیا ہوں وہ میں آپ سے پوچھوں گا. آپ مطلب کہانی آپ نے, واقعہ جو آپ نے وہ غور سے سننا ہے. انشاءاللہ. جی. پیارے بچوں, پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے ایک فرد, ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اکیلے ایک گدڑی لیے مدینے سے مکے کی طرف جا رہے تھے, تشریف لے جا رہے تھے. گدڑی یعنی فقیروں کا لباس جس میں رنگ برنگے پیون یعنی سوراخ ہوئے ہوتے ہیں اور اس کو اسٹیچز مطلب مختلف داغوں سے اس کو سیا ہوا ہوتا ہے, اور ساتھ ہی آپ کے ساتھ ایک ڈونگا تھا, پانی کا ایک جگ تھا. ایک دوسرے بزرگ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اس سفر میں تھے آپ کو نہیں پہچانتے تھے. انہوں نے آپ کو دیکھا تو دل میں خیال آیا کہ یہ فقیر اوروں پر اپنا بوجھ ڈالنا چاہتا ہے. یہ شیطانی وسوسہ دل میں آنا تھا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا. آپ کو ان کی دل کی بات معلوم ہو گئی تو آپ نے ان سے فرمایا, شقیق بچو. کیا فرمایا؟ شقیق بچو گمانوں سے, کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں, یعنی دل میں آنے والے طرح طرح کے خیالات سے بچو, کیونکہ کچھ خیالات تو گناہ ہوتے ہیں. جیسے کہ یہ خیال تمہارے دل میں آیا, مطلب ان بزرگ کے دل میں یہ خیال آیا کہ انہوں نے امام جعفر صادق نے, جن کو وہ نہیں جانتے تھے, کہ انہوں نے یہ لباس اس لیے پہنا ہوا ہے کہ مطلب میں فقیر بھی لگوں اور اس طرح میں دنیاوی مال بھی سمیٹ سکتا ہوں. تو یہ بھی خیال ان کے دل میں آیا ہی تھا کہ امام جعفر صادق کو پتہ چل گیا. یہ سنتے ہی حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بہت ہی حیرت ہوئی کہ ایک تو بغیر نام بتائے نام بتا دیا اور دل کی بات بھی جان لی. حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ کرامت دیکھ کر حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ان سے محبت اور عقیدت ہو گئی, اور وہ یوں امام کے ساتھ ہو لیے. راستے میں ایک ٹیلے پر پہنچ کر امام نے ان سے تھوڑی ریت لے کر ڈونگے میں گھول کر پیا, مطلب مٹی ڈالی اور اس وہ پانی کا جگ تھا ان سے لی مٹی اور اس میں ڈال کے پی لی. اور پھر حضرت جب امام نے پی تو حضرت شقیق کو فرمایا
کہ بھائی اب آپ بھی پیو. مٹی والے پانی کو پینے سے منع کرنے کی ہمت تو نہیں ہوئی ان کی کہ کیسے منع کروں. لیکن جب وہ میں نے پانی پیا تو وہ ایک زبردست اور لذیذ خوشبودار ستو تھا. مطلب وہ فرماتے ہیں کہ پہلے نہ انہوں نے کبھی ایسا شربت دیکھا, ٹھیک ہے, نہ ہی کبھی اس بارے میں سنا. خیر یہ سفر مکمل ہوا اور سب اپنی اپنی منزل کی طرف چلے گئے. پھر ایک دن حضرت شقیق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسجد حرام شریف میں دیکھا کہ وہی صاحب, کون وہی صاحب, حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قیمتی لباس پہنے درس دے رہے ہیں. لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ کسی نے بتایا کہ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. پھر جب حضرت شقیق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تنہائی میں حضرت امام جعفر صادق سے ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ سفر میں آپ کو ایک گدڑی پہنے دیکھا تھا, مطلب ایک غریبوں والا لباس پہنے دیکھا تھا, اور اس وقت آپ کو یہ قیمتی لباس پہنے دیکھ رہا ہوں. یہ سنتے ہی آپ نے اپنے دامن مبارک اٹھایا, مطلب اپنی قمیض مبارک اٹھائی, تو حضرت شقیق نے دیکھا کہ آپ نے وہی گدڑی نیچے پہنی ہوئی ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وہ تمہارے دکھانے کو ہے اور یہ گدڑی اللہ پاک کے لیے ہے, یعنی فقیروں والے کپڑے اور عاجزی اللہ پاک کے لیے ہے, اور اس لیے میں نے قیمتی لباس پہنا ہے تاکہ لوگ میرا درس سنیں. انعام بھائی آپ نے سنی کہانی, واقعہ. تو اب بڑھیں گے ہمارے سوالات کی جانب. جی انعام بھائی, سید ثاقب شاہ صاحب, عبید بھائی اور حسان بھائی, آپ سب تیار ہیں؟ جی. جی چلیں, میں آپ سے پہلا سوال کرتا ہوں. انعام بھائی, گدڑی کیا ہوتی ہے؟ گدڑی ایسا لباس ہوتا ہے جس کے اندر مختلف کپڑوں کے, رنگ برنگے کپڑوں کے پیون لگے ہوتے ہیں, اس کو کہتے ہیں گدڑی, جو فقیر پہنتے ہیں. مطلب اسٹیچز لگے ہوئے ہوتے ہیں, سوراخ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. جی آپ سے سوال ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کہاں جا رہے تھے؟ مدینے سے مکے. ماشاء اللہ, آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی سید ثاقب شاہ صاحب, آپ کے ہاتھ میں کیا چیز تھی؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ڈونگا تھا. جی آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے. ماشاء اللہ. جی حسان بھائی, حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک دوسرے بزرگ تھے, ان کا نام تو بتائیں. حضرت شقیق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ کا جواب درست ہے, مان لیا. درست مان لیتے ہیں, میں مان لیتے ہیں, درست ہے. چلیں. حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا خیال آیا؟ یہ فقیر دوسروں پر اپنا بوجھ ڈالنا چاہتا ہے, یہ خیال ہے. مطلب بھیس بدل کر. بھیس بدل کر دوسروں پر اپنا بوجھ ڈالنا چاہتا ہے. بالکل. آپ کا جواب درست ہے. وید بھائی, حضرت امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کو جیسے ہی بات پتہ چلی تو آپ نے حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ کو کیا کہا؟ اچھا ہیلپ لے رہے ہیں. شقیق برے گمانوں سے بچو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. بالکل. جی آپ نے ہمیں جواب دیا اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی اصل انرجی ہے رمضان پہ آپ میں. چلیں. حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ کے یہ سننے کے بعد کیا ہوا؟ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت پیدا ہوئی. ابتداً تو آپ حیرت میں مبتلا ہوئے اور ساتھ ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بھی پیدا ہوئی اور ساتھ چل دیے, یعنی مطلب سفر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہو لیے. بالکل. ماشاء. جی آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی حسان بھائی, آپ سے سوال ہے کہ حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہ مٹی والا پانی پیا تو وہ کیسا تھا؟ ستو جیسا تھا, بہت لذیذ میٹھا تھا اور خوشبودار. ماشاء اللہ. جی آپ کا جواب درست ہے. جی انعام بھائی, آپ سے سوال ہے کہ مسجد حرام میں قیمتی لباس پہنے ہوئے بزرگ کون تھے؟ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ. آخری سوال ہے, آپ سے کر لیتے ہیں. حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ باہر قیمتی لباس پہنا ہے اور اندر گدڑی پہنی ہے تو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ یہ قیمتی لباس جو پہنا تھا, فرمایا کہ یہ تمہارے دکھانے کے لیے, اور آپ نے اپنا دامن اٹھا کر دیکھا ہے جو گدڑی پہنی تھی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے, فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے. ماشاء اللہ. آپ کا جواب بالکل درست ہے. پیارے بچوں, آپ نے دیکھا کہ جو ہمارے بزرگ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کتنے بڑے اللہ کے بزرگ ہیں، اور اللہ کے ولیوں کے پاس تو یہ طاقت اور یہ قدرت ہوتی ہے کہ وہ دلوں میں آنے والے خیالات کو پہچان لیتے ہیں. آپ نے اس واقعے میں سنا. جی تو پیارے بچوں، ہمارا یہ سیگمنٹ اختتام ہوا. اب ہم بڑھیں گے ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے قسمت آزمائے. ماشاء اللہ. جی آپ کا امتحان، آپ کا امتحان. جی پیارے بچوں، اب ہم آ چکے ہمارے سیگمنٹ قسمت آزمائیں. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ ہیں باکسز 8، میرے پاس ہنٹس ہیں 4. اب ہو سکتا ہے اس باکس میں جو ہو وہ ہمارے سلسلے میں بھی ڈسکس بھی ہوا ہو، صحیح ہے نا. تو آپ نے آزمانی قسمت، پہلے ہنٹ پہ بھی جواب دے سکتے ہیں، وداؤٹ ہنٹ لیے جواب دے سکتے ہیں، چاروں ہنٹ لے کے بھی جواب دے سکتے ہیں، اور اب نہ دینا چاہے تو بھی آپ کی اپنی مرضی ہے. اس میں آپ دونوں پارٹنر ہیں اور آپ دونوں پارٹنر ہیں. تو ہم رائٹ سائڈ سے شروع کرتے ہیں، انعام بھائی اور ان کے پارٹنر عبید بھائی سے. جی نمبر سلیکٹ کریں. مل کے سلیکٹ کریں گے. 7. جی نام ہے 7 نمبر. جی. پہلی ہنٹ آپ کے لیے ہے بیٹھنے کی چیز ہے، دوسرا. آپ کے پارٹنر وہ ہیں. دوسری ہنٹ مطلب تھوڑی سی محنت بھی نہیں کریں گے، کیا ہو سکتا ہے کوئی ہنٹ ڈائریکٹ جواب دینا چاہیں. کرسی. کھول دیں اس پہ یا ہنٹ لے لیں. ہنٹ لے لیں. کو دوسری ہنٹ آپ کے لیے ہے ہر کوئی نہیں بیٹھ سکتا. بیٹھنے کی تو چیز ضرور ہے اور بہت عالیشان بیٹھنے کی چیز ہے، پر ہر کوئی نہیں بیٹھ سکتا. تخت. تخت پہ تو کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے. تخت شہنشاہی، شاہی تخت جو ہوتا ہے. ابھی آپ ہمارے پاس 2 ہنٹ اور ہیں. آپ شہنشاہوں والا تخت اگر بولتے ہیں تو وہ کھول دیتے ہیں، یا ایک اور ہنٹ لینا چاہیں. کو ہنٹ لے لیں. جی ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں. کیا چینج؟ ممبر. ممبر. تو ممبر پہ لاک کریں. لاک کر لیں. جی. کر دیں. جی. بلے آپ اگر لینا چاہیں ایک اور ہنٹ. دیکھیے آپ ہمارے پروگرام میں پہلی دفعہ تشریف لائیں تو میرا یہ ہے کہ آپ ایک اور ہنٹ لے لیں. ٹھیک. بادشاہ اس پر بیٹھ کر فیصلہ کرتا ہے. میرا پرانا جواب جو پہلے میں نے عرض کیا تھا، تخت. آپ لوگوں نے انہوں نے پہلے فرمایا تخت، صرف تخت فرمایا، پھر آپ نے فرمایا شہنشاہوں والا تخت. تخت شاہی. آپ لاک نہیں کر سکے نا. جی. چلیں جی کیا ہے اس میں؟ اس میں جواب ہے شاہی تخت. آپ کا جواب درست ہے. جی ثاقب شاہ صاحب. نمبر 5. نمبر 5. نمبر 5. نمبر 5. رات میں ہوتی ہے. رات میں ہوتی ہے. رات میں بہت کچھ ہوتا ہے، تارے بھی ہوتے ہیں. ایک اور ہنٹ سے. ایک اور ہنٹ. سردیوں میں زیادہ ہوتی ہے. جی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کچھ؟ آ رہا ہے آپ کے ذہن میں نام بھائی؟ شبنم. ہو سکتی ہے، رات میں بھی ہوتی ہے شبنم اور سردیوں میں زیادہ ہوتی ہے. کھول دیں. ایک قسمت آزمانے ہیں، اس میں ہار جیت تو ہے نہیں. اگر آپ یوں ہی قسمت آزمانا چاہیں تو ٹھیک ہے، 4 ہنٹ بھی لیں گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک اور دے دیں. لاک کر دیں. چلیں جی، ہمارے نہیں دیں ایک اور ہنٹ. انسان بھی کہہ رہے ہیں کہ کھول دیں. چلیں جی باکس نمبر 5. جی رمضان بھائی. اس میں ہے شبنم اور آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. جی ابھی برابر برابر جا رہے ہیں، دونوں نے 2 ہنٹس لیے، دونوں ٹیم نے. جی نمبر 3. ویری امپورٹنٹ باڈی پارٹ. دوسرا ہنٹ. انسان ہو یا حیوان سب کے پاس ہوتا ہے. مطلب انسانوں کے پاس بھی ہے، وہ جانوروں کے پاس بھی ہے، اور آپ کے جسم کا بہت اہم حصہ ہے. تیسرا ہنٹ. دل بھی ہو سکتا ہے، اہم ہے. جانوروں میں بھی ہوتا آنکھ بھی بہت اہم ہے. دل ہے، آنکھ ہے، سر ہے، پاؤں ہے. ایک اور ہنٹ. ایک اور ہنٹ دے دیں. تیسرا. کیا پتہ جو میں نے بولا ان میں سے بھی کوئی ہو. بالکل. وہ عزت والی چیز ہے. ہوتا دونوں کے پاس ہے پر ہے عزت والی چیز. 3 ہنٹ آپ لے چکے، آخری ہنٹ باقی. جی لے لیں. ایک آخری ہنٹ.
آخری دے دیں. نہ ہو تو زندگی ختم ہو جائے. مطلب آپ یہ بالکل یہ قسمت پہ ہی ہے, کیونکہ ایسے آپ کے جسم کے بہت سارے پارٹس ہیں کہ نہ ہو تو آپ نہ رہ سکیں. انسان کے پاس بھی ہے, حیوان کے پاس بھی ہے. اب آپ کو قسمت آزمانی پڑے گی. دل. دل کھولیں. جی نام ہے آپ کا وقت. اصل میں آپ نے جو ایک اور چیز فرما دی ہے جسم کہ کا ایک پارٹ ہے, انسان ہو یا حیوانات سب دونوں کے کے پاس ہی ہوتا ہے. equal. نہ ہو تو زندگی مشکل ہے. اور عزت کا بھی تو بتایا تھا آپ نے. تو یہی تو ٹرکی والی ایک ہے نا. سر. سر. آپ دل بول رہے, آپ سر بول رہے, لاک کس پہ کیا جائے؟ سر پہ لاک. سر پہ لو. سر پہ لاک کیا انہوں نے. اور باکس نمبر 3 کھولیے گا. کیا ہے اس میں؟ اس میں ہے سر. ماشاء اللہ. انعام بھائی آپ نے یہ عزت سے, جی جو آپ نے کہا نا اس سے. میں نے آپ کو عرض کیا تھا آپ ہمارے پروگرام میں مہمان ہیں, آپ پہلی بار تشریف لائیں, تو میں آپ کو اپنی طرف سے بھی دیتا رہوں گا. جی شاہ صاحب. بھائی جی بھائی 1 میرے ذہن میں 1 نہیں تھا جی. 1 نمبر. 1 نمبر. ایک سواری ہے. ایک سواری ہے. ایک اور ہنٹ دیں. آپ اس سواری پہ بیٹھے ہیں رمضان میں؟ نہیں. آپ کو تو پتہ ہے نا کون سی سواری ہے, بیٹھے نہیں آپ. چلیں کبھی آپ کو بیٹھنے کا ضرور موقع ملے گا. اس میں ایک سوراخ بھی خطرناک ہے. اگر پلین میں ایک سوراخ ہو جائے نا, جی وہ نہیں اڑ سکتا نا, ہوا نہیں برداشت کر سکے گا. اس طرح کشتی بھی ہے, کشتی بھی سوراخ آ جائے تو بھی نہیں ہو سکے گا. کشتی. اور ہنٹ لینا چاہیں گے آپ بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لیں, تو آپ اگر ایک اور ہنٹ لینا چاہیں تو بھی کوئی, اگر کشتی بھی بولیں گے کشتی بھی کھول دیں گے. کشتی کو کر دینا. جی آپ کشتی, آپ نے کہا تھا اگر آپ کشتی بھی کھولنا چاہیں تو اب بھی کھول سکتے ہیں, پر ہمارے پاس 4 ہنٹس کا جو ہوتا ہے آپشن ہوتا ہے, ہم تو دیں گے آپ کو. مہمان کو تو پھر آفر تو کرنی چاہیے نا. دے لیتے نا بھائی. ایک اور دے دیجیے. لکڑی کی بھی ہوتی ہے. کشتی ہے. چلے انہوں نے فرمایا کشتی نمبر 1. انہوں نے فرمایا کشتی, اور نمبر 1 پہ کشتی ہی ہے, اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تھوڑا بہت خوش طبعی تو ہونی چاہیے. جی جزاک اللہ. نمبر 4. انسانی زندگی کے لیے اہم چیز ہے. دوسرا ہنٹ. جانوروں کے لیے بھی اہم ہے. ہوا, کھانا, جی تو پانی. یہ دونوں چیزیں ہم, ہوا, سانس, پانی. تیسرا. ہرا رنگ عام طور پر اس میں زیادہ ہوتا ہے. دیکھیے انسانی زندگی کے لیے بھی اہم ہے, جانوروں کے لیے بھی اہم ہے. ہرا رنگ اس میں زیادہ ہوتا ہے. سبزیاں ہو سکتی ہیں. کیا فرماتے ہیں سبزیاں. جی نام بھائی؟ یہ ہمارے جو ساتھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اور ہنٹ دے دیں. ایک اور ہنٹ آپ نے فرمایا. ایک اور ہنٹ سبزیاں. میں نے نہیں سنا انہوں نے فرمایا, تو بول رہے ہیں سبزی کا. سبزیاں. آپ لوگ آپس میں پہلے فیصلہ کر لیں. آپ متفق ہیں انعام بھائی سبزی پہ؟ جیسا آپ کا من, جیسا آپ کا دل. جی 4 نمبر باکس کھولیے گا. بول دیتے ہیں. اور جی اب آپ دیکھیے, آپ کے لیے امید ہے تھوڑی بہت خوشی جو ہوگی دل میں آپ کے داخل ہوگی اس سے, کہ ان کا جواب جو ہے وہ درست نہیں ہو سکا, کیونکہ آپس میں جو ہے یہ صحیح سنگ نہیں کر سکے. تو کوئی بات نہیں, چلے انعام بھائی. جی ثاقب بھائی. جی 8 نمبر. چھوٹی سی جاندار چیز ہے. چھوٹی سی جاندار چیز ہے. چونٹی, مکھی. ایک اور ہنٹ. ان میں سے بعض خطرناک بھی ہوتی ہے. ایک اور ہنٹ. شکار کے لیے جال بھی بناتی ہے. شکار کے لیے مکڑی. جال بھی بناتی ہے. مکڑی. مکڑی. جی چلیں. اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی آپ کے پاس بچے ہیں باکس نمبر 6 ہے آپ کے پاس, اور آپ کے پاس ہے باکس نمبر 2. نمبر 2. اس کے بغیر زندگی ادھوری ہے. تیسری دفعہ ہو گئی. آج زندگی کے سارے سوالات ہمارے انعام بھائی سے ہی ہیں. دیکھیں یہ کتنا سیکھنے کو مل رہا ہے ہمیں, کہ مطلب زندگی کے لیے کیا کیا چیزیں اہم ہیں. دوسرا ہنٹ دے دیں. چمکتی چیز ہے. چاند, سورج, ستارے, لائٹ, سونا, چاندنی. روشنی.
सन लाइट, चमकती चीज़ है और इसके बगैर ज़िंदगी अधूरी है। सूरज की रोशनी। तीसरा हिंट दे दें। वो एक ही है, सूरज। सूरज। चलें, आपने पहले भी सही कहा था, सूरज ही था, पर हमारा तो काम आपको पता है हिंट बेचना है। और थोड़ा जी। फंसाना भी है। सूरज। और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह इनाम भाई, जज़ाकल्लाह। एक गलत हो गया आपका, फिर भी अभी तक इनका एक भी गलत नहीं हुआ है। आखिरी डब्बा और है। ये आखिरी बॉक्स है जी, बॉक्स नंबर 6। और आपके लिए पहली हिंट है, एक मोहतरम जगह है। एक मुहतरम जगह है। बहुत ज़्यादा आप बोलें कि इज्जत वाली जगह है। एक और हिंट दें। अंबिया कराम से इस जगह का ताल्लुक है। एक और हिंट दे दीजिए। वो जगह फ़लस्तीन में है। मस्जिद अक्सा। लॉक। जी जी। जी जी, मस्जिद अक्सा। जी रमज़ान भाई, बॉक्स नंबर 6, मस्जिद अक्सा। ऐसी जगह जहाँ काफ़ी अंबिया किराम का उस जगह से ताल्लुक़ है, और ये जगह वाकई में मस्जिद अक्सा है। और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। प्यारे बच्चों, ये सेगमेंट जो है हमारे जो लेफ़्ट साइड वाली टीम है उनके नाम हुआ। अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया, और सीधा जो हमारी राइट साइड की जानिब जो टीम है हमारे इस्लामी भाई, इनकी तरफ से जवाब जो है गलत हो गया। पर कोई नहीं, मैंने आपको पहले अर्ज़ किया था कि ना ही किसी को मिलेंगे पॉइंट्स और ना ही किसी के कटेंगे नंबर्स। सीखने को मिला, मुझे भी मिला, आपको भी मिला होगा। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है अशआर चैलेंज। आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान। जी तो प्यारे बच्चों, अब हम आ चुके हैं हमारे सेगमेंट अशआर चैलेंज में। मैं अपने मेहमानों को बताता चलूँ, इसमें देखिए 3 मरहले होंगे। पहले फेज़ में होगा ये कि मैं आपको जो है पहला मिसरा पढ़ूंगा, आपको दूसरा पढ़ना है। दूसरे फेज़ में होगा मैं दूसरा पढ़ूंगा, आपको पहला पढ़ना है। और तीसरे फेज़ में होगा ये कि मैं शेर पढ़ूंगा, बस मुकम्मल करेंगे भी आप, और ये भी बताएंगे कि ये शेर किसका है। इसीलिए हमारे प्रोग्राम का नाम है आपका इम्तिहान। उस गली का गधा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। मांगते ताजदार फिरते हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। जी साकिब शाह साहब। भाई, तू ही मालिक के बहरो बर है या अल्लाह या अल्लाह। तू ही खालिक के जिन्न बशर है या अल्लाह या अल्लाह। तू ही खालिक के जिन्न बशर है या अल्लाह या अल्लाह। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खलकत जब पानी को तरसे, रिमझिम रिमझिम बरखा बरसे। हर एक पर रहमत की नजर हो या अल्लाह या अल्लाह। हर एक पर रहमत की नजर है या अल्लाह या अल्लाह। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। जी साकिब शाह साहब। लब्बैक। मेरा हर अमल बस तेरे वास्ते हो। कर इखलास ऐसा अता या इलाही। कर इखलास ऐसा अता या इलाही। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। मुजरिम को लिए जाते हैं अब सूए जहन्नम। लिल्लाह शफाअत मेरी फरमाइए आका। अल्लाह शफाअत मेरी फरमाइए आका। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। इनाम भाई तैयारी करके आए हैं, साकिब भाई आप भी। जाम ऐसा अपनी उल्फत का पिला दे साकिया। नात सुनकर हालत अत्तार हो रो रो के गैर। ना सुनकर हालत अतार हो रो रो के गैर। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। हमारा ये पहला फेज़ जो है मुकम्मल हुआ। अब हम दूसरे फेज़ की जानिब बढ़ लें, जिसमें आपको जो है पहला मिसरा जो है मुकम्मल करना है। मैं आप दूसरा मिसरा पढ़ूंगा। कौन नज़रों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखें। कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। सुभान अल्लाह। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। सरबला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी जी, अब आप पूछे रमजान भाई। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। तुझसे दर दर से है सक और सक से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। जी रमजान में नेक्स्ट। उस खाक पे कुर्बान दिल शहदा है हमारा। उस खाक पे कुर्बान दिल शहदा है हमारा।
जिस खाक पे रखते थे कदम सैयद क्या आलम। शान है। सुभान अल्लाह, आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। आबाद रजा जिस पे मदीना है हमारा। हम खाक उड़ाएंगे वो जो खाक ना पाई, आबाद रजा जिस पे मदीना है हमारा। सुभान अल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। तुम्हारे कूचे से रुखसत किया, निहाल किया। खराब हाल किया, दिल को पुरमलाल किया। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये हमारा तीसरा फेज स्टार्ट हो गया है। इसमें आपको शेर भी मुकम्मल करना और ये भी बताना कि ये शेर किसका है? किस शायर का है। बिल्कुल। ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया। मेरा आका मेरे मौला आप बताएं। कुर्बान गया। वाह, आपको याद है ये? वाह, सुनाए। मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया। ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, किसका शेर है? आला हजरत। सुभान रहमतुल्लाह ताला। माशाल्लाह। आपको ये नात याद है? जी। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। क्या सुभान शान। अल्लाह। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का कलाम है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। जी नाम भाई। दरिया का जोश ना होना, बेड़ा ना खुदा। मैं डूबा तू कहाँ है मेरे शाह ले खबर। ये कलाम है आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह का। माशाल्लाह। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयान। क्या शान है। मेरे इमाम आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का कलाम है। ये आपका माशाल्लाह। जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। मुझको दरपेश है फिर मुबारक सफर, काफिला अब मदीने का तैयार है। नेकियों का नहीं कोई तोशा फ़कत, मेरी झोली में अशकों का इकहार है। ये कलाम मेरे पीरो मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु अलैह। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। जी। जर्रे जर्रे पे छाया हुआ नूर है, मेरे मीठे मदीने की क्या क्या बात है। नूर से राकिब शाह साहब बिल्कुल सही जा रहा है। आखिरी आपका एक शेर बाकी रह गया है और आपने स्टार्ट भी सही लिया है। नूर से सब फजा इसकी मामूर है, मेरे मीठे मदीने की क्या बात है। क्या बात सुभान है। अल्लाह। शेर मेरे पीरो मुर्शिद हादी व मरबी शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु अलैह का कलाम है। क्या शान है, क्या शान। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह। प्यारे बच्चों, इसी के साथ जो हमारा मुकाबला होना था अशार चैलेंज, वो मुकम्मल हुआ। हमें अपने नात ख्वां हज़रात इनाम भाई, इनसे अर्ज़ करूँगा कि हमें एक कलाम सुनाएं। जी। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। 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 मीठा मदीना दूर गए, जाना भी जरूर गए। तैबा बड़ी दूर आका, तैबा बड़ी दूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। जब भी काफिला देखूं कोई तैबा नगर को जाता है, फूट फूट के दिल रोता है, मुझको बड़ा तड़पाता है। जब भी काफिला देखूं कोई तैबा नगर को जाता है, फूट फूट के
نظر آتا ہے رخ طیبہ کی جانب کر کے بس یہ کہتا جاتا ہے طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور طیبہ بڑی دور اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد بڑی دعائیں مانگی ہم نے ہم بھی طیبہ جائیں گے طیبہ جا کر کہنا کب وہ ہم کو بلائیں گے بڑی دعائیں مانگی ہم نے ہم بھی طیبہ جائیں گے طیبہ جا کر کہنا کب وہ ہم کو بلائیں گے جب وہ ہم کو بلائیں گے پھر ہم بھی مدینے جائیں گے جب وہ ہم کو بلائیں گے اور ہم بھی مدینے جائیں گے رو رو حال سنائیں گے اور مل کر سب یہ سنائیں گے طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد میٹھا مدینہ دور گئے جانا بھی ضرور گئے طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور پر جانا ہے ضرور اللہ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو جلد از جلد میٹھے میٹھے مدینے کی مبارک حاضری نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ اختتام ہوا۔ اب ہم بڑھیں گے ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے پکچر پہچانے۔ جی آپ کا امتحان آپ کا امتحان جی پیارے بچوں اور مدری چینل کے ناظرین، اس میں ہوگا کیا میں ہمارے مہمانوں کو بتاتا چلوں۔ اس میں آپ کو دکھائے جائیں گے 9 باکسز، اس کے پیچھے ایک پکچر ہے۔ آپ 4 باکس کھلوا سکتے ہیں اور آپ کو بتانا ہے کہ وہ پکچر کیا ہے، صحیح ہے؟ آپ دونوں آپس میں پارٹنر، آپ دونوں آپس میں پارٹنر۔ اب ہے آپ کی قسمت پہ ڈیپینڈ۔ جی سیدھا سے انعام بھائی آپس میں مشورہ لے کے مل کے چلیں گے۔ نمبر 5 کھولیے گا۔ نمبر 5 جواب دوں؟ جی آپ دے سکتے ہیں جواب۔ مقام ابراہیم۔ ہو سکتا ہے اس کے سائڈ میں کوئی ایک اسپیسیفک چیز ہو، کچھ وہ مقصد ہو دکھانا۔ اس ہاتھ پہ خانہ کعبہ ہے اور یہ مقام ابراہیم ہے۔ لاک؟ جی لوگ جی، اور اسی کے ساتھ ان کا جواب درست ہے۔ ماشاء اللہ، باکس جو ہے انہوں نے جو نمبرنگ ہے وہ صحیح کھلوائی 5۔ اگر آپ نے 5 کھلوایا کچھ اور ہوا تو دیکھ لیجیے گا۔ جی ضروری نہیں کہ ایسی ہر تصویر ہو کہ جس کے بیچ میں آپ کو سمجھ جائے، بتانا یہ مقصد تھا۔ جی 8 نمبر آپ کھلوا سکتے تھے 5، آپ نے تو بالکل نہیں کھلوایا۔ جی 8 آگے پیچھے کھلوا تو سکتے ہیں نا مزید؟ جی آپ 4 باکسز کھلوا سکتے ہیں۔ ایک آپ نے کھلوا دی، 3 اور کھلوا سکتے۔ 5 نمبر 5 بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ۔ آپ ہو سکتا ہے پہنچ جائیں اپنی مرادی شیپے پر، جو ہماری مرادوں پر اس پہ نہ پہنچے تو اس لیے 1-2 باکس اور کھلوا سکتے ہیں، آپ کا آپشن ہے۔ غلط بتانے سے بہتر ہے، مطلب اس سے اچھا ہے کہ ہم بندہ پورے باکس لے لیں۔ نمبر 4 لے لیتے ہیں۔
नंबर 4 नंबर 4। मैं आपसे एक बार वापसी अर्ज कर रहा हूँ, आप मतलूबा शे पे पहुंच जाएंगे, पर हमारी जो मुरादी शे है, जो हमने सोची हुई है, उस पे पहुंचना है ना, ऐसा ही है ना? क्या बात है आपकी? वो तस्वीर में मौजूद है, आप जरा अगर ध्यान से देखें तो आप पहचान जाएंगे मैं क्या किस चीज की तरफ अर्ज करना चाह रहा हूँ। चले मैं आपको एक चीज अर्ज कर, जी जी आपने जो फरमाया वो चीज तो आपने दुरुस्त फरमाई, पर हमारी मुरादी शे क्या ये बता दें। फिर तो काबा शरीफ है। खुलवा लेते हैं, कोई मेरी मुरादी शे। जी जी काबा शरीफ। जी देखिए, आपने फरमाया है तो काबा शरीफ ही है, पर है मॉडल है मॉडल। मैंने आपको अर्ज किया कि हमारी मुरादी शे है। सही है, कोई बात नहीं साकिब भाई। जी इनाम भाई। नंबर 5। जी नंबर 6 खोल दें। नंबर 6। जी दरवाज़ा मस्जिद नबवी शरीफ। बाबे मस्जिद नबवी शरीफ। जी जी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह इनाम भाई। जी आपने अपनी वो कवर कर रहे हैं अपनी पुरानी जो है क्या बात है। किस्मत आजमाए जो आपका हो गया था। जी अब दिखाएं हमारे शाह साहब को। नंबर 5 नंबर 5। बर्तन नजर आ रहे हैं मुझे मिट्टी के, आपको भी वही नजर? वही नजर आ रहे हैं। नंबर 2 खोलिए। देखा 2। बाद औकात ना आपके सामने चीज होती पर आपको वो नजर नहीं आ रही होती। मिट्टी के बर्तन। हमारी मुरादी शेख क्या है इस पिक्चर में? इसमें आपके पास 2 बॉक्सेस और भी हैं अभी। आपके पार्टनर फरमा रहे कह रहे हैं मिट्टी के बर्तन। नंबर 4 खोलिए। नंबर 4 जी और वाज़ेह हो गया। अब तो आपको जवाब दे देना चाहिए। मिट्टी के बर्तन। बिल्कुल सही फरमाया था उसने। मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन। और इसी के साथ इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी नाम भाई। नंबर 5। नंबर 5। नंबर 4। नंबर 4। मस्जिद का मिंबर शरीफ। मस्जिद का मिंबर शरीफ। क्या ये मस्जिद का मिंबर शरीफ है हमारी मुरादी से? बिल्कुल आपने फरमाया मस्जिद का मिंबर शरीफ। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी नंबर सेलेक्ट कीजिए। नंबर 5 इसके अलावा कोई और सेलेक्ट कीजिए। क्या है अगर आप कर लें, आपको तो आपके पास तो 4 बॉक्सेस है ना। जी जी 5 नहीं चलेगा। चलेगा बिल्कुल चलेगा, पर कोई और हमारी भी तो थोड़ी रखे ना। नंबर 6 नंबर 6 चले। नंबर 6 मॉडल तो नहीं है। जी क्या आपको लग रहा है? एक मिनट। लग तो यानी कि जो नज़र आ रहा है सुनहरी जालियाँ नज़र आ रही हैं। सुनहरी जालियां। जी जी हो सकता है यहाँ पे कोई शख्स बैठ के दुआ मांग रहा हो हमारी मुरादी शे वो। हम मुरादी शे पे हैं। अच्छा सस्पेंस है। मतलब हमारी इधर नहीं जाइएगा। हमारी मतलब अब गौर से इसके लिए हो सकता है आपको सारे बॉक्सेस भी खुलवाने पड़े। जैसे आपके साथ पहले हुआ कि आपने फरमाया कि काबा शरीफ, मैंने आपको फरमाया कि हमारी मुरादी शे ये नहीं है, तो इसी तरह अब आप फरमाएं। जी नंबर 5 नंबर 5 इसके अलावा कोई और नंबर? अच्छा नंबर 4 नंबर 4 जी मॉडल तो नहीं है। नंबर 2 ऐसा क्या चीज़ है जो आपको आप मतलब ये देखना ही चाह रहा हूँ कहीं मॉडल तो नहीं है, फिर वैसा ना हो जाए। जी आपके ذہن में क्या आ रहा है? बस सुनहरी जालियाँ ही हैं। सुनहरी जालियां ही हैं। जी लॉक कर दें प्यारे बच्चे। कर दें जी।
جی شاہ صاحب نے فرمایا سنہری جالیاں، کیا یہ سنہری جالیاں شریف ہیں یا ماڈل ہے؟ اور یہ سنہری جالیاں شریف ہیں، ماشاءاللہ۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام آپ کا امتحان کا وقت ختم ہوا۔ امید ہے آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ میں ہمارے یہاں موجود مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں ہمارے یہاں موجود ننھے مبلغ رمضان اتاری کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے، انہوں نے بچوں کی شام کے علاوہ بھی دوسرے پروگرام میں وقت دیا۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ اگر چاہیں کڈس مدنی چینل کی بہت ساری چیزیں جو ہیں، ہمارے کارٹونز ہیں، ہماری پوئمز ہیں، وہ دیکھنا چاہیں تو آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ کڈس مدنی چینل کو جا کے سبسکرائب کریں، امید ہے آپ کو وہاں سے بہت سارا علم کا خزانہ ملے گا۔ اللہ پاک آج کے ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائیں اور ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنائیں۔ مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا امتحان، آپ کا امتحان، بچوں آج ہے آپ کا امتحان، چلو دیکھ کون دے گا جواب۔ بچوں کا مدنی چینل